جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو اوپر لائک والا بٹن ہے، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ایک مومن نے سوال کیا ہے کہ قضا نمازوں کے بارے میں بتائیں۔ ہم سوال کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے مصروف دور میں بھی جو لوگ نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور دینی معلومات جو حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رسول کا فرمان ہے۔ پاک نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے جسے وہ دین کا علم عطا کرتا ہے۔ تو ہم مشکور ہیں تمام مومنین کے جو سنتے ہیں اور سوال پیش کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آسان طریقے سے جواب دیا جائے۔ تو جو جناب نے سوال جو کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں کے بارے میں بتائیں۔ میرے محترم سامعین، قضا نمازیں جو ہے مالک توفیق دے پڑھنے کی اور ادا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نیت وہی ہے جو ادا نماز کی ہوتی ہے، لیکن ایک لفظ جو ہے، ایک الفاظ جو آپ نے بولنا ہوتا ہے یا نیت کرنی ہوتی ہے، اس میں لفظ قضا شامل کرنا، باقی نیت وہی ہے جو ادا نماز کی ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار وہی ہے، لیکن جس نے قضا نمازیں پڑھنی ہے اپنی زندگی کی، سال کی 2 سال کی، وہ اگر فجر کی ادا نماز پڑھتا ہے، فجر کی ادا نماز پڑھتا ہے اور اس ادا کے بعد وہ اپنے سال کی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کی نماز فجر کی قضا کی ابتدا کرے، ادا کے بعد وہ فجر کی قضا کی ابتدا کرے۔ اس لیے اس میں سب سے جو ضروری مسئلہ ہے کہ ترتیب جو ہے اس کو زیر غور رکھنا ہوتا ہے۔ قضا میں جو ترتیب ہوتی ہے اس کو زیر غور لانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نماز قضا شروع کی ہے پڑھنی تو پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ظہر پڑھ لی، فجر بعد میں پڑھ لی، مغرب بعد میں پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے قضا نمازیں پڑھنی ہے تو آپ ایک سال کی تاریخ رکھ لیں کہ ہم پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کی صبح کی قضا نماز پڑھتے ہیں، فجر کی ادا نماز کے بعد آپ شروع کر لیں، اور اس میں آپ فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، چاہے جتنا بھی ٹائم بچا ہے نماز صبح کی سے بعد اس میں آپ وہ نمازیں ادا کریں۔ سورج کے طلوع ہونے سے کم از کم اتنا ٹائم پہلے وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں جس میں 2 رکعت نماز ادا کی جا سکے، اتنا ٹائم۔ اس کے بعد آپ سورج طلوع ہو جائے، پھر آپ دن کو چاہے گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس میں آپ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں جیسا بھی چاہے۔ لیکن ایک دوسری شرط وہ کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے خفی اور جہری نماز، خفی اور جاری نمازوں میں فرق کیا ہے؟ خفی نمازوں میں صرف 2 نمازیں آتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی، اور جہری نمازیں میں 3 نمازیں آتی ہیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ اگر آپ کی جو ہے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ ہے جاری نماز۔ جاری نماز کا مطلب کیا ہے کہ اسے تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ مغرب کی نماز اسے بھی تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، عشاء کی نماز اسے بھی تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اتنا فرق ہو، یہ ظہر کی پڑھی گئی ہے، یہ عصر کی ہے، اور یہ مغرب اور عشاء کی ہے۔ تو جو نمازیں جاری ہیں، آپ کی اگر جاری نماز قضا ہوئی ہے تو آپ دن کو پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے جاری نماز پڑھنی ہے۔ مطلب کیا کہ آپ نے تھوڑا سا اونچی آواز میں اسے ادا کرنا ہے۔ باقی تو سب نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھوڑا اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ نے ضروری سمجھنا، ایک ترتیب ہے، فجر، ظہر، مغرب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی قضا ہوئی ہے تو آپ نے وہ جاری نماز پڑھنی ہے جیسا کہ اونچی آواز میں۔
تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی قضا نماز سفر میں ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے کہ فلاں تاریخ کو میں فلاں مقام پر گیا اور میری نماز قضا ہوئی، اگر آپ کی نماز قضا ہوئی ہے سفر میں، آپ حضر میں پڑھ رہے ہیں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں آ کے اور اپنے گاؤں کی یا شہر کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو جو آپ کی نماز قصر میں قضا ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے قصر ہی ادا کرنا۔ آپ کی نماز قصر قضا ہوئی ہے تو جب آپ گھر آئے، جب آپ کو یاد آئے میں نے فلاں نماز مجھے جو میری قضا ہوئی ہے اسے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر فجر کی قضا ہوئی ہے تو قصر کی ہے، زور کی قضا ہوئی ہے قصر کی ہے، آپ نے وہاں جا کر 2 رکعتیں پڑھنی تھی، آپ نے نہیں پڑھ سکے، گھر واپس آئے، وقت گزر گیا، تو آپ نے اگر زور کی نماز پڑھنی ہے گھر آ کر قضا، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی قصر قضا ہوئی ہے تو قصر پڑھنی ہے، اگر قصر قضا نہیں ہوئی تو آپ نے پھر مکمل نماز پڑھنی ہے، کیونکہ قصر نماز 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ زور کی اگر قضا ہوئی ہے سفر میں تو گھر آ کر آپ نے صرف 2 رکعت ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر زور کا وقت ہے تو پھر تو آپ نے ادا کرنی ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ اگر زور کی قضا ہے، قضا ہوئی ہے، تو آپ نے گھر آ کر اسے قضا نماز 2 رکعت نماز قصر ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہ آپ نے ترتیب رکھنی ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ آپ نے ترتیب رکھنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جاری اور خفی کا فرق رکھنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی قصر قضا ہوئی ہے تو گھر آ کر آپ نے قصر ہی قضا پڑھنی ہے، آپ 2 کی جگہ آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہے آپ کا سوال اور آپ کی خدمت میں جواب ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں اس کی تشریح پیش کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔